نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک عظیم الشان قسم کی نماز کی فضیلت اور اس کی عظمت نہ بتلاؤں؟ آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نفلی نمازوں میں صلاۃ و تسبیح ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ساری زندگی کے چھوٹے بڑے گناہ سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ گناہ ظاہراً کیے ہوں یا پوشیدہ کیے گئے ہوں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اعلانیہ کیے گئے ہوں یا خفیہ طریقے سے چھپ کر کیے گئے ہوں، ہر طرح کے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر فرمایا، ان کو بھی اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور یہ صحابہ کرام پھر دوسرے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا اس کو آپ ہو سکے تو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر جمعہ کے دن بھی نہ پڑھ سکیں تو اسے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھی جا سکے تو سال میں ایک دفعہ تو پڑھ لیا کریں، اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ ہو تو اسے پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کا ذکر فرمایا کہ یہ عظیم الشان نماز ہے، اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا، صحابہ کرام سے منقول ہے، اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کی پوری ترتیب لکھی ہے، پورا طریقہ سمجھایا۔ 4 رکعت نماز نفل ہیں، اور 4 رکعت یہ اکٹھے پڑھنے ہیں، 2 کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کی پوری ترتیب سمجھ لیں کہ یہ کس طرح 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، اس سورت کے پڑھنے کے بعد قیام کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر فوراً سجدے میں نہیں جانا، بلکہ وہاں قیام کی حالت میں بھی 10 دفعہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر آپ
نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں بھی 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر جلسہ کی حالت میں جس طرح عام نمازوں میں فوراً دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس طرح دوسرا سجدہ نہیں کرنا، بلکہ جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدہ میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں اور اس کے بعد فوراً سیدھے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ جلسہ کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کل تعداد 75 مرتبہ ہو گئی۔ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی، پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، قیام میں 15 مرتبہ یہ پڑھا جائے گا، باقی تمام مقامات میں یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے آپ نے مکمل کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں 150 مرتبہ ہو جائے گا، پھر تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں پھر 150 مرتبہ ہوگا، کل تعداد یہ 300 کی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفلی نمازوں میں بہت ہی عظیم و شان قسم کی نماز ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن تو کم از کم پڑھ لیا کریں۔ اگر جمعے کے دن بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمعے کے دن سورہ کاف بھی پڑھنی ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر یہ پڑھ لیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ شب جمعہ میں پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر جمعے میں نہیں ہوتی تو مہینے میں ایک دفعہ تو پڑھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں تو کم از کم ایک دفعہ پڑھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے، اس رات میں آپ پڑھ لیں۔ شب برات کی رات ہوتی ہے، اس میں پڑھ لیں۔ عیدین کی راتیں عبادت کی ہوتی ہیں، ان میں پڑھ لیں۔ اس طرح کئی ایام مبارک آتے ہیں، ان میں پڑھ لیں۔ اگر ایسے دنوں میں بھی نہیں، جب بھی آپ کو فرصت مل جائے، دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمیں فرصت ملتی ہے، نہ ملے تو ٹائم نکال لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے بھی، اس مبارک عمل کے لیے بھی ہم اگر ٹائم نکال لیں گے تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہ کوئی کم بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ جو ظاہراً کیے ہوں گے، جو باطنی طور پہ کیے ہوں گے، سب کے سب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت یہ مبارک عبادت، مبارک نوافل تمام میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ ایک عظیم الشان قسم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔